نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، اس نشست کا موضوع ہے موسیقی سے قرآن تک۔ ایک مغربی معاشرے سے تعلق رکھنے والی خاتون، جس کے نام سے آج دنیا کے تقریباً تمام مسلمانوں کو واقف ہونا چاہیے، مریم جمیلہ، اپنی آپ بیتی ایک جگہ لکھتی ہیں جس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں موسیقی کی دل دادا تھی اور عربی موسیقی کو پسند کرتی تھی، اور عربی موسیقی سننے پر میرے والدین بھی مجھ سے خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور میں نے تورات اور انجیل یہودی کتابوں کو کسی حد تک پڑھا تھا، اور مجھے مذہبی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر میں نے قرآن مجید کے ترجمے کا مطالعہ شروع کیا، تو جو ترجمے میں نے پڑھے ان سے میں اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ جب پکتھال کا ترجمہ مجھے ملا تو اس سے میں بڑی متاثر ہوئی، اور میں نے اس ترجمے کو 3 دن کے اندر جو ہے وہ پڑھ ڈالا۔ مریم جمیلہ کہتی ہیں کہ میں 3 دن کے بعد جب قرآن ختم کر کے اٹھی تو میری اس وقت عمر 19 سال تھی، لیکن میں اس قدر مضمحل ہو چکی تھی کہ اپنے آپ کو 80 سالہ بڑھیا محسوس کر رہی تھی، اس قدر کمزور محسوس کر رہی تھی، اور میری توانائی اس طرح سے جیسی اس سے پہلے تھی پھر کبھی بحال نہیں ہو سکی۔ دراصل قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو دیکھتا کہ اس کے دہشت اور اس کی خوف سے وہ پہاڑ دب جائے اور پھٹ جائے۔ جب مریم جمیلہ نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا تو یہ قرآن اس کے دل و دماغ میں اترتا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے مشکات کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو دل نے قرآن مجید کے الہامی کتاب ہونے کی پوری طرح گواہی دی، اور دل اس پہ مطمئن ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، اور وہ ایک جگہ لکھتی ہے کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ در حقیقت منکرین قرآن ہیں۔ اس نے قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر اس کے لیے سکونت ناممکن ہو گئی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے امریکہ سے پاکستان ہجرت کی، اور پاکستان میں آ کر بحیثیت مسلمان ایک کامیاب اور مطمئن زندگی گزاری، بہت ساری کتابوں کی مصنفہ ہیں، اور بحیثیت مسلمان ایک مثالی مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے میں صرف آپ کے گوشے گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے، آج ہم لوگ ادھر سے یورپ اور امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک خاتون جب اسلام کو سمجھتی ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتی ہے، تو جو وہ موسیقی کی دل دادا تھی، اب قرآن مجید اس کے دل و دماغ میں اتر گیا، تو امریکہ جیسی سرزمین اس کے لیے تنگ ہو گئی، اور وہ محسوس کرتی ہے کہ بحیثیت مسلمان یہاں میرے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہے، تو اس نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ ایک امریکن خاتون کا ملتا ہے، کیمیکل انجینئر تھی، پولی این۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک قرآن مجید تھا، کبھی کبھار کہیں سے کھول کر پڑھ لیتی تھی۔ ایک دن میں نے قرآن کھولا تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں نے مطالعہ کی۔ سورہ مومنون میں ابتدائی آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہوتے ہیں رحم مادر کے اندر، ان کا ذکر کیا ہے۔ پولین کہتی ہے کہ جب میں نے اس کے پر غور و فکر شروع کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور انہوں نے خود بنایا ہے، یہ کسی سے سیکھا ہے، لیکن اس وقت تو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ رحم مادر کے اندر جو ہے نطفے سے لے کر بچے کی پیدائش تک اسے کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یہ تو جدید سائنس نے تحقیق کی ہے۔ تو میرے دل نے یہ گواہی دی، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پولی این کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور اس نے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ شعور سے قرآن کا مطالعہ کرو اور دوسروں کو قرآن سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پیغام کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی